صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے قبر والوں کی 25 حکایات میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری نوجوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی دامن کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی اور اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کو سنایا۔ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ بسوئے کوئے مدینہ بڑھو درود پڑھو، جو تم کو چاہیے جنت پڑھو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
مدنی چینل کے ناظرین، درود شریف کی برکت ہم نے سنی کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں، اور وہ بھی اگر کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس درود پاک کی شان کچھ اور ہی ہوتی. اور ہو سکتا ہے کہ جو ابھی ہم نے حکایت سنی وہ کوئی اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبرستان سے گزرنے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے 560 مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. تو یہاں پر ایک اور مدنی پھول امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کی قبروں پر عاشقان رسول کو بصد احترام لے جانا، ان سے وہاں ایصال ثواب کرنا یقیناً نفع بخش ہے. اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے قدموں کی برکتوں کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی علیہ رحمت اللہ القوی قبرستان سے گزرے. ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے، پھر تھوڑی دیر بعد بے ساختہ ہنسنے لگے. جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے اللہ عز و جل سے آہوزاری کرتے ہوئے خوب رو رو کر دعائے مغفرت کی، تو مجھ سے فرمایا گیا کہ جاؤ، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی. یہ فرما کر کونے میں بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس قبر والی عورت بول اٹھی، اے فقی اسماعیل، میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہو گئی؟ تو میں نے کہا ہاں، اور تو بھی انہی بخشے جانے والوں میں ہے، یہی چیز میری ہنسی کی باعث بنی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی بھی کیا خوب شان ہے کہ قبر کے حالات ان پر ظاہر ہوتے ہیں. قبر والوں سے یہ گفتگو بھی فرمائیں، ان کی دعا و مناجات سے عذابات اٹھ جائیں، قبر والے ان سے فریاد کریں تو یہ حضرات سن لیں اور ان کی امداد فرمائیں. اللہ عز و جل ہمیں اپنے اولیاء کے صدقے بے حساب بخشے. دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے والے، اجتماعات میں شرکت کرنے والے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، مدنی چینل دیکھنے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینے والے، یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس مدنی ماحول کی برکتوں کے صدقے ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اور الحمدللہ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں ہماری سلامت رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ان نسبتوں کی بہاریں نصیب فرمائیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی قبرستان جا کر مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کہ یہ سنت بھی ہے، باعث یاد آخرت بھی ہے، اور اپنے لیے ذریعہ مغفرت اور اہل قبور کے لیے سبب منفعت ہے. 3 احادیث مبارکہ سنتے ہیں. چنانچہ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے کہ جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. تیسرا، جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی
اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ اب قبرستان جانے کی فضیلت ہم نے سنی، برکتیں سنی، وہاں جا کر ہمیں کرنا کیا ہے، کیا کریں؟ کیونکہ فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں قبرستان ایک بہت بڑی تعداد جاتی ہے، جنازوں میں شرکت کے لیے جاتی ہے، بڑی راتوں میں، عید کے دن اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے کہ جناب پورے کے پورے خاندان کے لوگ جاتے ہیں۔ لیکن بڑا عجیب حال ہے کہ جس طرح آج کئی ایک معاملات میں علم دین کی کمی کے باعث ہم اگر مسجد میں بھی جاتے ہیں تو دنیاوی باتیں کر کے اپنا ثواب ضائع کر دیتے ہیں، مسجد میں کہے بلند ہوتے ہیں، اسی طرح کے قبرستان بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جانے والا مطلب اس کے موبائل فون میں وہی گانوں کی ٹیونیں بجتی رہتی ہیں، اور وہاں پر بھی اگر وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں تو ہنسی مذاق ہوتا ہے، کوئی کسی سے سیاست پر بحث کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی موجودہ حالات پر تبصرے کر رہا ہوتا ہے، کوئی نادان پان گٹکا کھا کر وہیں پر پی کے پھینک کر مطلب وہ گندگیاں پیدا کر رہا ہے، تو کسی کو دیکھا جاتا ہے کہ قبر پر پیر رکھ کر وہ چلتا چلا جا رہا ہے، تو کوئی نادان جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اطراف کی قبروں پر بیٹھ کر وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء نے جو دلوں کی سختی کی علامات بیان کی ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ جن کے سبب بندہ غور کرے کہ اس سبب کی وجہ سے جو ہے میرا دل سخت ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان جائے اور وہاں سے عبرت حاصل نہ کرے تو اس شخص کا بھی دل سخت ہے۔ کہ اگر دیکھا جائے، غور کریں کہ ہم قبرستان حاضر ہوئے ہیں، سینکڑوں ہزاروں قبریں نظر آ رہی ہیں، تو اب اگر عبرت کی نگاہ ہم ڈالتے ہیں تو ہم بظاہر ایک جیسے نظر آنے والے مٹی کے تودے ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن اگر عبرت کی نگاہ ہے تو غور کریں کہ یہ ایک مٹی کا جو تودا ہے اس کے نیچے قبر جنت کا باغ ہے، تو کسی قبر کا جو مٹی کا تودا ہے اس کے نیچے جہنم کا گڑھا بھی قبر بنی ہوئی ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کہ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، تو اب قبرستان جا کر ہم تو عبرت حاصل کر سکتے تھے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں مجھے ایک نہ ایک دن آنا ہے۔ میں اگرچہ بہت ہی وسیع و عریض بنگلے میں رہتا ہوں، میرے لیے خوبصورت بیڈ روم تیار کیا گیا ہے، لیکن جو اربوں پتی ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں کا مالک ہے، بہت ساری کاریں، طرح طرح کے ماڈلز کی گاڑیاں اس کے گیریج میں کھڑی رہتی ہیں، ہر وقت خدام نوکروں کی ایک بہت بڑی فوج اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے، اس سیٹھ صاحب کو بھی اسی 2 گز کی قبر میں ہی آنا پڑے گا۔ اور ایک لاوارث جو فٹ پاتھ پر دم توڑتا ہے، جس کو بظاہر یوں کوئی جان پہچاننے والا، کوئی رونے والا نہیں ہے اس کے اوپر، اس کو بھی اسی طرح کی قبر میں ڈالا جا رہا ہے۔ جو کورے لٹھے کا کفن اس فٹ پاتھ پر مرنے والے لاوارث کو دیا گیا، وہی ارب پتی سیٹھ کو بھی ملتا ہے، کوئی اسپیشل کفن کا انتظام نہیں ہوتا۔ سیٹھ صاحب نے بڑا بہترین بیڈ روم تیار کیا، بہت ہی نرم ملائم بستر بچھایا جاتا ہے ان کے پلنگ پر، لیکن قبر میں تو کوئی پلنگ نہیں ہے، کوئی بستر نہیں بچھایا گیا۔ آپ بہت مالدار ہیں، آپ نے اپنے کمرے کو بہترین کولنگ فراہم کرنے کے لیے اے سی لگائے ہوئے ہیں، اور بجلی جاتی ہے تو آپ نے جنریٹر کا بھی انتظام کیا ہے، لیکن آپ کی قبر میں تو کوئی ایئر کنڈیشن نہیں لگایا جائے گا۔ آپ نے طرح طرح کے فانوس لگائے ہیں، ویل ڈیکوریٹ کیا اپنے ڈرائنگ روم کو، لیکن آپ کی قبر میں تو کسی بھی روشنی کا انتظام نہیں کیا گیا۔ تو اب اگر اس نظر سے ہم دیکھیں تو ہم بھی تو غور کر سکتے ہیں
کہ ہم چاہے دنیا کے میلوں جھمیلوں کے لیے، دنیا کی دولت کمانے کے لیے جو رات دن کوششیں کر رہے ہیں، جس میں نہ ہم نمازوں کا خیال کرتے ہیں، اور جناب میں فلاں نوکری کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس لیے نوکری سے نکال دیا جائے گا کہ میں داڑھی رکھوں گا، مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، لہذا اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت امامہ شریف کا تاج سجانا چاہتا ہوں، لیکن میری شادی میں رکاوٹ بن رہی ہے، میں اس لیے امامہ شریف کا تاج نہیں سجاتا ہوں، میں جناب اس لیے مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتا ہوں کہ میرے دیگر جو دنیاوی علوم ہیں، دنیاوی تعلیم کے بہت حرج ہوتے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، غور کرو اور سوچو، کیا دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے آپ رات دن کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو نمازیں آپ پر فرض ہوئی اس کا علم تو آپ حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا، آپ کو پاک کرنے کا علم ہی نہیں آتا کہ پاک کس طرح کیا جائے گا، آپ اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے ہیں۔ تو جب اگر میں اپنے اس فن کو، عہدے کو، منصب کو پانے کے لیے رات دن کوشش کر رہا ہوں، لیکن اچانک مجھے اگر موت آ گئی اور مجھے اسی قبر میں داخل ہونا پڑا تو میرا بنے گا کیا؟ میں رات دن جو دولت کمانے کی دھن میں مصروف رہا، عبادت میں میرا دل نہیں لگا کہ جناب میں رات دن کوشش کروں گا تو میرا مستقبل روشن ہو جائے گا، اس قبر کو روشن کرنے کی فکر میں تو میں نے کوئی کوششیں نہیں کی۔ تو ہم اگر قبرستان جاتے ہیں تو ہم اسی قبر کو، اسی موت کو یاد کر کے آنسو بھی بہا سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو قبرستان میں دفنانے کے لیے تشریف لاتے تو قبر کے سرہانے بیٹھ کر بہت روتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کوئی پوچھتا کہ حضور، جب آپ کے سامنے آخرت کا تذکرہ ہوتا، جب آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا، آپ اس وقت تو نہیں روتے، قبر کا معاملہ آتا اب اتنے روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پیارے بھائی، آخرت کی یہی پہلی سیڑھی ہے، یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اگر یہی درست ہو گئی تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم دنیا میں ایسے بہت سے مناظر دیکھتے ہیں کہ جناب کسی کا کثرتی جسم ہے، کوئی بہترین باڈی بلڈر ہے، ہم اس کے جسم کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ کاش ایسا جسم میرا بھی ہوتا، ایسے کٹس میرے بھی ہوتے، ایسا قد میرا بھی ہوتا، ایسا حسن مجھے بھی ملتا۔ لیکن وہی نوجوان مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے، کہاں ہے اس کی طاقت، کہاں ہے اس کا حسن؟ وہ کثرتی جسم جس کو وہ طرح طرح کے ویٹ اٹھا اٹھا کر کٹس بنایا کرتا تھا، آج وہ سارے اعضاء اس کے قبر میں جھڑ چکے ہیں۔ وہ خوبصورت بال کہ جنہیں دیکھ کر ہم رش کرتے تھے کہ کاش ایسے میرے بھی بال ہوتے، قبر میں تو وہ سارے بال جھڑ چکے ہیں۔ وہ خوبصورت آنکھیں جو ہر وقت ادھر ادھر دیکھا کرتی تھی، آج وہ بہہ کر رخساروں پر آ چکی۔ تو ہم اگر قبرستان جاتے ہیں تو فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد کر سکتے ہیں، گناہوں کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ڈرا سکتے ہیں کہ آج بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوں، اندھیرا، لائٹ چلی جائے، اس بڑے سے کمرے میں ہمیں خوف آتا ہے، اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں میرا دل کیسے لگے گا؟ میں قبرستان جاتا ہوں، اچانک کوئی وہاں کا مکوڑا ہی میرے کپڑوں پر چڑھ جائے، میں اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہوں۔ قبر میں جب دفنایا جائے گا، اس وقت جب جسم پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہوں گے، اس وقت ہماری بے کسی کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ نمازیں قضا ہوئی، روزے قضا ہوئے، ماں باپ کو ستایا، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگایا اور بغیر توبہ کیے اگر قبر میں چلے گئے تو پھر قبر کا معاملہ بہت سخت ہوگا کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا اور اسے نمازیں قضا کرنے کے سبب جب وہ ایک بار ڈسے گا تو مردہ 70 گز زمین کے اندر دھس جائے گا۔ اپنے لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ وہ قبر اسے دوبارہ نکالے گا، پھر مارے گا، قیامت تک اس سزا کا عالم ہوگا۔ اگر اللہ ناراض ہوا تو یہی قبر اپنے اندر آنے والے کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔
تو قبر کا معاملہ بہت ہی نازک ہے، قبر کا معاملہ بہت نازک ہے. تو ہم قبرستان جائیں تو اپنے آپ کو ڈرائیں، گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائیں اور یہ تصور ذہن میں جمائیں کہ جس طرح آج یہ مردے اپنے قبروں میں اکیلے پڑے ہیں، ان قریب میں بھی اسی طرح اندھیری قبر میں تنہا پڑا رہوں گا. جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مالو زر وہاں آئے گا، غافلین سا یاد رکھ پچھتائے گا. دنیا میں کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، کسی کے پاس سورس ہوتی ہے، کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے، تو اپنی طاقت، اپنے اسلحے، اپنے سورس، اپنے منصب، اپنے اقتدار کی وجہ سے وہ بہت پاور دکھاتا ہے، بہت جوش دکھاتا ہے. لیکن یاد رکھیے مرنے کے بعد ایک نہ چلے گی. اگر آج حسن پر ناز ہے، یہ حسن قبر میں ختم ہو جائے گا. دبدبے پر ناز ہے، یہ دبدبا ختم ہو جائے گا. اسلحے پر ناز ہے، سب کچھ چھوٹ جائے گا کہ دبے دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا. حسین تیرا خاک میں مل جائے گا. اگر تصور کی بالکنی میں جھانکتے کئی ایسے لوگ یاد آئیں گے کہ جب وہ لذیذ لذیذ غذائیں کھاتے تھے، لیکن آج کہاں ہیں وہ؟ تو موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل سنت فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. انسان اگر ان الفاظ کو یاد کر لے تو وہ سنبھل کر رہے گا.
کسی کا حق تلف نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرے گا، بلکہ اس کو عاجزی انکساری کا وہ پیکر بن سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا کر سکتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا حق ضائع کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ قبر میں آزمائش کا شکار ہو جاؤں، کہ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ تو اللہ تعالی ہماری قبر اچھی کرے، نزا کے وقت ایمان سلامت رکھے، پیارے محبوب کے نور سے ہماری قبروں کو پر نور کر دے، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو روشن کر دے، مسلمانوں کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے۔ تو جب نیک بندوں کے تذکرے کا یہ حال ہے تو جہاں نیک بندے خود موجود ہوں، اللہ کے کسی ولی کے مزار پر حاضری ہو، تو بتائیں کہ کیسی وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ اور بے شک اللہ کے نیک بندے قبر میں ہوں تب بھی فیض پہنچاتے ہیں، اور ان کے پڑوس میں جو دفن ہوتے ہیں ان کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلی حضرت میں سرکار اعلی حضرت کا ارشاد نقل ہے کہ میں نے حضرت میاں صاحب قدس سرہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی، مردہ نظر آنے لگا، دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے نتنوں یعنی ناک کے سوراخوں پر موجود ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر مرحوم کی لاش کو اس میں رکھا۔ اب جو دیکھا تو 2 اژدہے یعنی 2 بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا منہ بھموڑ یعنی نوچ رہے ہیں۔ حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ وہاں بھی اژدہے ہی تھے، مگر ایک اللہ کے ولی کے مزار کا قرب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت میں بدل گیا۔ وہ اژدہے درخت گل کی شکل ہوئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول۔ اس یعنی مرحوم کی خیریت چاہتے ہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو، وہیں لے جا کر رکھا تو پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنی برادری میں تدفین بے شک جائز ہے، مگر کسی اللہ کے ولی کے قرب میں 2 گز زمین نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ تو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا۔ اور پھر عاشقان رسول کی کیا تمنا ہے کہ ہمیں تو اے اللہ اپنے محبوب کے قدموں میں ہمیں بقیع پاک میں 2 گز زمین نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ سرکار کے قدموں میں بقیع پاک میں مدفن ہوں گے، صحابہ کرام کا قرب نصیب ہوگا، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ مرو طیبہ میں اے لوگوں بقیع پاک لے جانا، مرو طیبہ میں اے لوگوں بقیع پاک لے جانا، صحابہ اور اہل بیت کے سائے میں دفنانا۔ بہرحال قبرستان جاتے ہیں تو وہاں الحمدللہ ایصال ثواب کا بھی معمول ہوتا ہے۔ اب ظاہر قبرستان جانا ہے تو ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ انشاءاللہ کچھ اس کے بھی مدنی پھول ہم سنتے ہیں۔ ایک صاحب کا معمول تھا کہ وہ قبرستان میں آ کر بیٹھ جاتے اور جب بھی کوئی جنازہ آتا اس کی نماز پڑھتے اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس طرح دعائیں دیتے، اے قبر والو، خدا تمہاری غربت پر رحم کرے، تمہارے گناہ معاف ہو اور نیکیاں قبول کرے۔ وہی صاحب فرماتے ہیں
ایک شام بوقت رخصت میں اپنا قبرستان والا معمول پورا نہ کر سکا، یعنی انہیں دعائیں دیے بغیر گھر آ گیا۔ میرے خواب میں کثیر مخلوق آ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ بولے ہم قبرستان والے ہیں، آپ نے عادت کر لی تھی کہ گھر آتے وقت ہم کو ہدیہ تحفہ دیتے تھے، آج نہ دیا۔ میں نے کہا وہ ہدیہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ ہدیہ دعاؤں کا تھا۔ میں نے کہا اچھا، اب یہ ہدیہ میں تم کو پھر سے دوں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنا معمول ترک نہ کیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ مرنے والے اپنی قبروں پر آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں۔ اب کوئی بیٹا ہے، باپ کی قبر پہ ہی نہیں جاتا ہے، ماں کی قبر پہ ہی حاضری نہیں دیتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے کہ انہیں زندوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے، اور جب زندہ لوگوں کی طرف سے ایصال ثواب کے تحفے آنا بند ہوتے ہیں تو ان کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ عز و جل انہیں اجازت دیتا ہے تو گھروں پر جا کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 9 صفحات 650 پر نقل کرتے ہیں کہ منقول ہے مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات، روز عید، روز عاشوراء اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہے، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی یعنی پکار کر کہتی ہے اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ یعنی خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ تو یاد کریں کہ ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول۔ تو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہے، اور خوش نصیبی سے اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب ہو جائے تو اس کی تو کیا ہی خوب برکتیں ہیں کہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول، جن کی بظاہر کوئی آپس کی رشتہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، کوئی دنیاوی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ محبتیں امیر علیہ سنت کے صدقے ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ اس کی برکت سے ڈھیروں ڈھیر ایصال ثواب ہوتا ہے۔ جیسے اگر دعوت اسلامی کی کسی اہل محبت، کسی کی بھی ذمہ دار کا اگر کوئی انتقال ہو جائے تو چونکہ دعوت اسلامی کے تو سینکڑوں مدارس ہیں، اس وقت کم و بیش 930 مدرسے ہیں، جس میں 80,000 سے زائد مدنی منع مدنی منیا قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ میرے والد صاحب کا آج فاتحہ ہے یا ان کا انتقال ہوا، ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو سینکڑوں ہزاروں سپارے پڑے ہوئے ایصال ثواب ہو جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ کلمہ شریف کا ورد ایصال ثواب ہو جاتا ہے، لاکھوں لاکھ درود پاک کا ورد یہ ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں، یعنی ہاتھوں ایصال ثواب کی جو ہاتھوں ہاتھ برکتیں بعض اوقات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نقل کرتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ دعوت پر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھانا کھا رہا تھا، اور اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت و دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک رونے لگا، وجہ دریافت کرنے پر کہا کہ میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمت اللہ القوی کے پاس یہی کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ رکھا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو ایصال ثواب کر دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکا فوراً ہنس پڑا اور بولا کہ اب میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ تو اگر دعوت اسلامی کے اس طرح کے مدنی ماحول نصیب ہو گئے، الحمدللہ کہ وارے نیارے ہوں گے انشاءاللہ، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اسلام بھائی،
اپنے والدین کے ایصال ثواب کی نیت سے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں. مدنی قافلوں میں سفر یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ہوا. قدم قدم پر نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، نمازوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، درود کا اجر بڑھ جاتا ہے، علم دین سیکھنے والے کی فضیلتیں ملتی ہے، تربیتی کورس میں شرکت کرتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات جب اپنائے جاتے ہیں، تہجد، نوافل، دیگر معاملات میں، تو پھر ان عاشقان رسول کی صحبتیں پا کر بندہ ان اپنے ماں باپ اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتا ہے. تو ڈھیروں ڈھیر اس طرح کا ایصال ثواب انشاءاللہ ان کی مغفرت کا سبب بنے گا. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انتقال کرنے والے کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، کبھی اچھی حالت میں بھی دیکھتے ہیں، کبھی آزمائش میں بھی دیکھتے ہیں. تو کسی فوت شدہ کو خواب کے اندر غصے میں، بیمار یا ننگا وغیرہ دیکھنے کی تعبیر عام طور پر یہی بیان کی جاتی ہے کہ مردہ عذاب میں مبتلا ہے. لہذا کسی مسلمان کو معاذ اللہ اس حال میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ مرحوم کو ایصال ثواب کرے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 139 سے ایمان افروز معلوماتی ارشاد ملاحظہ فرمائیے. سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور، ایک شخص نے اپنی لڑکی کے انتقال کے بعد دیکھا کہ وہ علیل یعنی بیمار اور برہنہ ہے. یہ خواب چند بار دیکھ چکا ہے. ارشاد کیا فرمایا اعلی حضرت نے کہ کلمہ طیبہ یعنی ہر بار لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ مع درود شریف پڑھ کر بخش دیا جائے. انشاءاللہ پڑھنے والے اور جس کو بخشا یعنی ایصال ثواب کیا، دونوں کے لیے ذریعہ نجات ہوگا، اور پڑھنے والوں کو دونا ثواب ہوگا. اگر دو کو بخشے تو تگنا یعنی 3 گنا. اس طرح کروڑوں بلکہ جمیع یعنی تمام مومنین و مومنات کو ایصال ثواب کر سکتا ہے. اسی نسبت سے اس پڑھنے والے کو ثواب ہوگا، کیونکہ دعاؤں کی بڑی برکتیں ہیں، دعاؤں کی بڑی برکتیں. اور الحمدللہ جب زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں تو معمولات ہیں کہ الحمدللہ یہ اوراد پڑھے جاتے ہیں. مزید میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ایک آدمی نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا. پوچھا قبر میں دفنانے کے بعد کیا ہوا؟ جواب دیا، ایک شخص آگ کا شعلہ لے کر میری طرف آیا، اگر دعا کرنے والا میرے لیے دعا نہ کرتا تو وہ مجھے مار ہی دیتا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ فوت شدہ مسلمانوں کو زندوں کی دعاؤں کا بے حد فائدہ پہنچتا ہے. اور حدیث پاک بھی سن لیجئے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ کے صفحہ 397 پر ہے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی، جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے. مجھ کو ثواب بھیجو، دعائیں 1000 دو. مجھ کو ثواب بھیجو، دعائیں 1000 دو. گو قبر میں اتارا نہ دل سے اتار دو. دعاؤں میں یاد رکھیں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے. کیا بات ہے ہمارے امیر علیہ سنت کی، کہ نہ جانے کس کس نے کب کب ہمیں دعاؤں کے لیے کہا. امیر علیہ سنت نے ان تمام کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو ایک جملہ ہی ارشاد فرما دیا کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر میں بندہ بڑی آزمائش کا شکار ہوتا ہے اور ثواب کا انتظار ہوتا ہے. ایک بزرگ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے بہت آہو بکا کی، میں بہت رویا اور ان کی قبر پر روزانہ حاضری دینے لگا. پھر رفتہ رفتہ کچھ کمی ہو گئی. ایک روز والد مرحوم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، اے بیٹے تم نے کیوں تاخیر کی؟ میں نے پوچھا کہ آپ کو میرے آنے کا علم ہوتا ہے؟ فرمایا، اے بیٹے
کیوں نہیں؟ مجھے تمہاری ہر حاضری کی خبر ہو جاتی تھی، میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا، نیز میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہوتے تھے۔ چنانچہ اس خواب کے بعد میں نے پابندی سے والد صاحب کی قبر پر جانا شروع کر دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ قبر والے آنے جانے والے رشتہ داروں اور دوستوں کی آمد اور ان کی دعا اور ایصال ثواب پر خوش ہوتے ہیں، اور جو رشتہ دار نہیں جاتا اس کے منتظر رہتے ہیں۔ سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ تو زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی قبرستان جانا ہو، ذی نصیب تلاوت قرآن کا معمول بنائیے، اور مستحب یہ ہے، اب قبرستان کے چند آخر میں آداب بھی سماعت فرما لیجئے کہ کسی ولی اللہ کے مزار شریف پر یا کسی مسلمان کی قبر کی زیارت کرنا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جن جن کو ہم ایصال ثواب کریں وہ بھی ہمارے سفارشی بن جائیں، اس کا بھی وظیفہ سن لیجئے کہ امیر اہل سنت اپنی اسی کتاب قبر والوں کی 25 حکایت کے صفحہ نمبر 18 پر نقل کرتے ہیں کہ شفیع مجرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ سب کے سب قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ مردوں کے تعداد کے برابر ثواب کمانے کا بھی ایک مدنی نسخہ یہ بھی یاد کر لیجئے، حدیث پاک میں ہے، جو 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ بھیجو اے بھائیو مجھے تحفہ ثواب کا، بھیجو اے بھائیوں مجھے تحفہ ثواب کا، دیکھوں نہ کاش قبر میں منہ عذاب کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی قبروں کو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پر نور فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔